میں صرف اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں. یہ جو لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں کہ مرتد کی سزا موت نہیں ہے، جب میں نے 2010 میں اسلام کو چھوڑا تھا تو مجھے ان کو پتہ چلا تھا کہ میں نے اسلام کو چھوڑا تو کافی ساری بحث و بحث ہوئی. تو یقین کریں کہ میرے چاہنے والوں نے، حالانکہ میرے والد صاحب نے اور سارے میرے بھائیوں نے میری پہلے تو دونوں ٹانگیں توڑی، دونوں بازو توڑے، میری پسلیاں توڑی اور مجھے گٹر میں پھینکا گیا. اور جو میرا سب سے اچھا بھائی تھا جو مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، اور اس نے میرا منہ کھول کے اس نے وہ جو گٹر کا پانی ہوتا ہے وہ میرے منہ میں ڈالا. کیوں؟ کہ میں نے اسلام کو چھوڑا. مجھے حق حاصل تھا کہ میں اپنی سوچ رکھوں، یا کیونکہ میں اس وقت ایز اے مشنری، اسلامک مشنری یورپ میں تھا، کیونکہ میں ایک 2030 جو 2030 کا جو مشن ہے اسلام کا کہ 41% جنریشن ان یورپ اور ویسٹرن کنٹری ول بی مسلم. سو آئی واز چوزنگ فار دیٹ مشن. سو جب میں واپس گیا تو میں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں نے انسانیت کو سیکھا تھا، تو وہاں پر مجھ سے یہ ہوا. سو لیکن سب نے مجھے چھوڑا کیونکہ میرے جو مجھ سے لو کرنے والے تھے، حالانکہ میری ماں، حالانکہ یا میرا والدین جو تھے، میرے بھائی جو تھے، انہوں نے سب نے مجھ سے ایسا سلوک کیا. تو میں کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں؟ اور انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے محبت جو مجھ سے تھی یا سب کچھ، انہوں نے کہا کہ نہیں تو کافر ہے اور تیری سزا یہی ہے. since 2010 till now میرا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں ان کے لیے دن رات روتا ہوں اور میں ان کے لیے اچھی وشز کرتا ہوں، لیکن یہ اس کا کون، میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ ان کا اس کا کون جواب دے. اچھا، جس وقت آپ گٹر میں تھے اس وقت آپ کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے تھے، یا یہ ہاتھ پیر آپ کے اس واقعے کے بعد؟ اس وقت میرے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے تھے، میری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی، میرے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے. میں تقریباً مرا ہوا تھا. اور مجھے اسٹل یاد ہے کہ جب مجھے انہوں نے مارا 2010 میں، سو اٹ واز 2010 مارچ کا مہینہ تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس گٹر میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا؟ بائی چانس مجھے انہوں نے تقریباً مارا. اور دوسری بار جب انہوں نے مجھے مارا، بہت افسوس کی بات ہے جی، بہت افسوس کی بات ہے. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسان ہونے کے ناطے پوری انسانیت کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کوئی انسان گٹر میں ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے پڑا ہوا ہے اور دوسرا انسان جو ہے اس کو بچا نہیں رہا کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ کہیں میرے ساتھ بھی یہ نہ ہو جائے. تو پوری ایز اے انسان ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. علی جسٹ سیکنڈ قاری صاحب، جسٹ سیکنڈ. یہ دیکھیں علی آپ اور قاری جو بات کر رہے ہیں اس میں ایک ہمارے پاس مسلمہ بیٹھی ہوئی ہیں، ڈاکٹر سید عاطفہ ناز، اور وہ کہہ رہی ہیں، انہوں نے آگے بریکٹ میں لکھا ہے فخر مومنہ. وہ کہہ رہی ہے ویری نائس، یو ڈیزروڈ اٹ. ڈی ڈالنا چاہیے، پاسٹ ٹینس ہے لیکن انہوں نے ڈیزرو لکھا ہوا ہے پریزنٹ کے اندر. یو ڈیزرو اٹ، بیسیکلی اٹ شوڈ بی یو ڈیزروڈ اٹ بیکاز اٹس پاسٹ، اٹس ہسٹری. تو علی آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنی بری بات ہے، غیر انسانی بات ہے. ہمارے پاس ایک مومنہ، ایک فیمیل مسلمہ اسٹریم میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اسٹریم میں لکھ رہی ہیں ویری نائس، یو ڈیزروڈ اٹ. کیا جگر ہے، کیا جگر ہے بھائی، کیا جگر ہے. میں نے دعوت بھی دی ہے کہ اگر واقعی میں آپ اتنا فخر کرتی ہے اپنی مومنہ ہونے پہ تو آپ اسٹریم میں آ کے ذرا بتائیے یہ سب چیزیں. بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب مجھے مشن پہ بھیجا گیا تھا کہ یورپ اور ویسٹرن کنٹریوں میں اسلام کو پھیلانا اور وہاں پر مسجدیں بنانی، یہ وہ سارا کچھ کرنا، تو میں ایکٹیولی میں کرتا رہا ہوں، 5 سال کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، 2005 میں مجھے بھیجا گیا تھا. 2010 میں، ٹھیک ہے، جب مجھے انسانیت کے بارے میں چلا کہ ہیومن رائٹس کیا ہیں، تو پھر اس وقت میں نے سوال کرنا شروع کیا. تو اسلام میں سوال کرنا تو بالکل منع ہے. ٹھیک ہے، آپ سوال نہیں کر سکتے کیونکہ جب اسلام سوال کرتے ہیں تو آپ آؤٹ آف اسلام ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ میں یقین جانے کہ بھائی آپ کی کہانی پہ ایک اور کمنٹ آیا. جنید حسین صاحب نامی ایک شخص ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بالکل نہیں، جاہد حسین، بالکل یو ڈیزروڈ اٹ. اسلام کیوں چھوڑا اس نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں. دیکھیں، میں اتنے لوگ سن رہے ہیں، میرا بہت بیک گراؤنڈ ہے اسلام میں، بہت ڈیپ بیک گراؤنڈ ہے اسلام میں. میرے والد اور میرے دادا اور میرے پردادا سارا کچھ، ٹھیک ہے. اور جب میں نے اور کیا تھی کہ اسلام جو تھا وہ گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف ایک ایکسیپٹ ون وے، وہ ہے جہاد. ٹھیک ہے، اور میں جامعہ قادریہ عالمیہ میں نے 3 سال جہاد کی ٹریننگ لی، اور میں دن رات یہ روتا رہا اپنی وہ جیکٹ پہن کے کہ یا اللہ مجھے ایک دفعہ موقع دے کہ یہ کفار جو ہے وہ ان کو نیچے لے آؤں. ٹھیک ہے، اور
सबको पता है, मेरे वालिदैन को पता है, मेरे भाइयों को पता है, मेरे सारे वन ऑफ द बिगेस्ट मदरसा इन पाकिस्तान। सो उनको पता है कि जब उन्होंने मेरा फेथफुलनेस देखा इस्लाम में, तो उन्होंने कहा कि ये ही इज शेर पाकिस्तान।